السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کالی دنیا ہارر اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجیے، شکریہ۔ یہ کہانی ایک غریب نائی اور شیطان جن زادی کی ہے۔ ایک حجام کی زندگی پر ایک مبنی، خوفناک اور پراسرار کہانی ہے۔ مجھے جس شخص نے یہ کہانی سنائی، یہ واقعہ ان کے دادا جان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کا تعلق ہندوستان کے مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک دور دراز کے گاؤں سے تھا۔ یہ 1930 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابھی پاکستان قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے دادا جان حجام یعنی نائیوں کا کام کرتے تھے۔ تو آئیے یہ واقعہ اس کے دادا جان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد انور ہے۔ میری پیدائش 1904 میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ 1932 کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 26 یا 27 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ خاندانی طور پر حجامت کے پیشے سے ہم لوگ جانے جاتے تھے۔ ہمارا کام لوگوں کے بال تراشنا، بال کاٹنا، بچوں کے ختنے وغیرہ کرنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر دکانوں کا رواج نہیں تھا۔ لوگ گھوم پھر کر کاروبار کرتے تھے۔ چند ایک لوگ ایسے ہوتے جو کاروبار ایک جگہ یعنی کسی دکان پر کرتے تھے یا کوئی گودام بنا لیتے تھے۔ میں بھی اپنے گاؤں سے قریب ایک قصبہ میں جا کر ایک چھوٹے سے بازار نما گلی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ اور پھر وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یا مجھے خود ساتھ لے جاتے یا وہیں پر اپنے بال کٹوا لیتے، اور بچوں کی ختنے وغیرہ کرنے کے لیے لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ بعض اوقات مجھے دوسرے اور دور گاؤں بھی جانا پڑتا تھا۔ ہمارے معاوضے کے طور پر لوگ ہمیں زیادہ تر گندم کے دانے یا دیسی گھی وغیرہ دیا کرتے تھے۔ پیسوں کی لین دین کا رواج اس ٹائم بہت کم تھا۔ مجھے اس وقت جوانی کے دور میں علمیات کا بھی بہت شوق تھا، اور اس قصے میں ایک بہت نیک بزرگ عامل بھی رہتے تھے جو بڑے ہی نیک دیندار آدمی تھے۔ لوگ انہیں صوفی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اکثر اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ان سے چھوٹے موٹے عمل سیکھ لیتا تھا، مگر وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سمجھاتے تھے کہ کبھی بھی کسی عمل کو غلط کام کے لیے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سردیوں کا آغاز ہو گیا تھا اور میں گاؤں سے قصبے کے لیے روزانہ نماز پڑھنے کے بعد نکل کھڑا ہوتا تھا۔ قصبہ ہمارے گاؤں سے کوئی 6-7 کلومیٹر دور تھا اور مجھے وہاں تک پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا جنگل بھی پڑتا تھا اور اس کے بعد پھر اونچا نیچا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوتا، اپنا تھیلا کندھے پر لٹکائے خرامہ اپنا کام کرنے کے لیے نکل پڑتا تھا، اور پھر کام ختم کر کے سر شام ہی اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ یہ لالچ رہتا تھا کہ کوئی ایسا عمل میرے زندگی میں ہاتھ آ جائے جس سے میں کسی موکل یا ہمزاد کو قابو کر لوں اور راتوں رات امیر بن جاؤں۔ مگر ایسا عمل ابھی تک میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ صوفی جی مجھے چھوٹے موٹے علمیات سکھاتے رہتے تھے، مگر ان میں ایسا عمل نہیں تھا جس سے میں کسی بڑی طاقت کو قبضے میں کر سکوں۔ میں اپنی ضروریات کے مطابق کوئی دم درود کر لیا کرتا۔ میرے گاؤں میں بھی لوگ بیماروں اور بچوں وغیرہ پر دم درود کرانے کے لیے انہیں میرے پاس لے آتے، اور خوشی سے جو کچھ مجھے دیتے وہ میں رکھ لیتا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ سردی زوروں پر تھی۔
میں نے نماز ادا کی، ناشتہ کیا۔ میں گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں نماز ہی پڑھا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچا، ناشتہ کیا اور اپنا مخصوص تھیلا جس میں میرا حجامت کا سامان ہوتا اور بچوں کے ختنے وغیرہ کرنے کا اوزار ہوتا، وہ کندھے پر لٹکائے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور قریبی قصبے کی طرف چل پڑا۔ اس روز اپنے مخصوص وقت پر گھر سے نکلا تھا۔ چلتے چلتے جب میں جنگل کے نزدیک پہنچا تو اچانک دور سے مجھے میرا ایک دوست نظر آیا۔ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، ہم دونوں بچپن میں بہت پکے دوست تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے گاؤں میں ہی رہتے تھے، اب یہ گاؤں چھوڑ کر اپنے سسرالی گاؤں میں چلا گیا۔ میں اسے صبح سویرے دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس کا نام اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ دیتا میرے قریب پہنچا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوشی سے بغلگیر ہو گئے۔ سنا بھائی کیسا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں میرے بھائی، تم سناؤ؟ یار میں نے تجھ سے ایک کام کہا تھا، اس نے ایک دم مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیسا کام؟ یار میں نے تجھے بتایا تھا کہ میرے یہاں خدا نے بڑے عرصے کے بعد اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے، بیٹا ہوا ہے میرا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ غالباً تم 2 ہفتے پہلے مجھے ملے تھے اور یہ خوشخبری تم نے مجھے سنائی تھی، میں نے کہا۔ وہ ہنستے بولا، ہاں ہاں، اور میاں اب تمہارا کام بھی ہے۔ یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کی ختنیں کرنی ہیں، مگر تم تو ایسے غائب ہوئے کہ قابو میں نہیں آتے۔ آج سر راہ مل گئے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ نہیں یار، میں بولا، نہیں یار آج مجھے بہت کام ہے، مجھے قصبے میں جانا ہے۔ آج میں نے 1-2 لوگوں کو وقت دیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ دیکھو بھائی انور، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر تم میرے کیسے دوست ہو؟ میں 2 ہفتے سے تمہیں کہہ چکا ہوں، آج ابھی تم دکان پر نہیں پہنچے۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور میرے بچے کے ختنے کر دو۔ شام تک وہیں بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے اور کھانا پینا، اور شام کو پھر گھر لوٹ آنا۔ ارے بھائی فکر مت کرو، میں تمہارا معاوضہ پورا ادا کر دوں گا، مفت میں نہیں لے جا رہا تمہیں میں، اللہ دیتا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ ارے ایسی بات نہیں یار، پیسوں کی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر پیسوں کی بات نہیں ہے تو پھر چلو میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے کھینچنے لگا۔ چاروں ناپار میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، اگر آج میں اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلا جاؤں گا تو پھر میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ آج تو میری دہاڑی ضائع ہو جائے گی نا۔ مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے ڈھارس بنا دی تھی کہ وہ میرا معاوضہ ادا کر دے گا۔ اس کا گاؤں جنگل کے اس موڑ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ ہم دونوں چلتے چلتے 10-15 منٹ کے بعد اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ اللہ دیتا کو اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد اولاد نرینہ سے مضیف کیا تھا، ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ ماشاءاللہ میں نے اس بچے کی ختنیں کی، اس نے بڑے پرتکلف سے کھانے کا اہتمام کیا اور باتوں باتوں میں کس وقت شام ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس نے مجھے کچھ رقم ادا کی۔ میں نے رسماً اس سے رقم لینے سے انکار کیا، مگر وہ کہنے لگا، نہیں انور، یہ تمہاری محنت ہے، میں اس لیے تمہیں نہیں لے کر آیا کہ تم میرے دوست ہو اور مفت میں میرے بیٹے کی ختنہ کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی رقم میرے جیب میں ڈال دی۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر اس نے اجازت دی اور میں نے اپنا تھیلا اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ سردیوں کی شام تھی، اس لیے سحر شامی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نکلتے وقت اللہ داد نے خاص طور پر مجھے ایک ہدایت کی تھی کہ جنگل کے 2-3 کوس تک کایا فاصلے کے ذرا ویرانے اور پر خطر ہے،
پھر اس نے مجھے اجازت دی اور میں ٹھیلا اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ سردیوں کی شام تھی، اس لیے سحر شامی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ نکلتے وقت اللہ داد نے خاص طور پر مجھے ایک ہدایت کی تھی۔ جنگل کے 2-3 کوس تک کا یہ فاصلہ ذرا ویران اور پرخطر ہے۔ یہاں راستے میں رکنا مت اور سیدھے جنگل کی موڑ تک پیدل چلتے چلے جانا، اور ہاں، اگر چاہتے ہو تو لالٹین مجھ سے لے کر چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ جنگل کا موڑ یہاں سے کتنا ہی دور ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، پھر بھی میں تمہیں یہ بات خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ راستے میں خبردار کسی جگہ رکنا مت، جنگل کے موڑ تک بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد تو میاں پھر تمہارا اپنا روز کا راستہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اندر گیا اور ایک لالٹین جلا کر لے آیا۔ اس نے لالٹین میرے ہاتھ میں تھما دی اور پھر کہنے لگا، اندھیرا بڑھ رہا ہے میاں، میں تو کہتا ہوں کہ تم یہیں پر رات رک جاؤ اور کل چلے جانا۔ مگر میں نے کہا، نہیں، رات رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم جانتے ہی ہو، بیوی بچے پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے لالٹین اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ سردی اپنے پورے زوروں پر تھی۔ میں نے ایک موٹی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ چلتے چلتے اللہ داد کے گاؤں سے باہر نکل آیا۔ اب اچانک کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو موسم بالکل صاف اور اچھا تھا۔ اب رات وہاں پر رکنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ گھر میں اطلاع جو نہیں دی تھی۔ اب اس ویران جنگل میں میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کسی گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں اور بارش سے بچنے کی کوشش کروں۔ ایک جی میں آیا کہ کیوں نہ رکے بغیر چلتا چلا جاؤں اور جنگل کے موڑ تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد تو پھر میرا روز کا راستہ ہے۔ یہ راستہ تھوڑا میرے لیے انجان بھی تھا اور ایک خیال یہ بھی دل میں آ رہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤں اور اللہ داد کے گھر ہی رات گزار لوں۔ لیکن پھر میں کسی سوچ کے تحت ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب بارش آہستہ ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بارش کافی دیر تک چلتی رہی اور اب تو یہ لگتا تھا کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے گی، اور میں پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، گھر میں کیسے پہنچوں گا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک مجھے پیڑ کے اوپر پتوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونک اٹھا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، مگر اندھیرے میں مجھے وہاں پر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم خیال کیا، کیونکہ بارش کے ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی۔ مگر اچانک کوئی شے دھپ سے میرے سامنے آ کر زمین پر گر گئی اور میں آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب میری نظریں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا وہ کوئی لڑکی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سیاہ گھنے لمبے بالوں والی، انتہائی خوبصورت۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ 20-21 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گئی۔ حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی رات کی اس اندھیرے میں اس درخت کے اوپر کیا کر رہی تھی، اور اس نے نیچے چھلانگ کیوں لگائی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم درخت کے اوپر کیا کر رہی تھی؟
میں اسے خاموشی سے دیکھ کر پھر سوال کیا، میں میں یہاں پر لکڑیاں چننے آئی تھی، مگر دیر ہو گئی اور پھر بارش ہو گئی۔ میں قریبی گاؤں میں رہتی ہوں، بارش کی وجہ سے اس طرف پر چڑھ گئی تھی، مگر اوپر ایک سانپ ہے۔ اس نے خوف سے اوپر پیڑ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کہا؟ سانپ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی، ایک سانپ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اپنے تھیلے سے تیز دھار استرا نکالا اور سانپ کی تلاش میں پیڑ پر چڑھنے لگا۔ ہم دیہاتی لوگوں نے ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہوتی ہے اور ہمارا کئی سانپوں اور جانوروں سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسے تو کئی سانپ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر مار ڈالے تھے، اس لیے میں اس بات سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ لڑکی ابھی تک نیچے کھڑی مجھے دلچسپ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے ایک دم سے پیڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے اوپر چڑھ کر پورا پیڑ چھان مارا، مگر مجھے کہیں بھی سانپ کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ میں پھر آرام سے نیچے اتر آیا۔ لڑکی، اوپر تو کوئی سانپ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی دھوکا ہوا ہوگا۔ نہیں، وہ سانپ ہی تھا، کہیں گم ہو گیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہے نا، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام سے جا سکتی ہو، میں نے کہا، مگر ابھی تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، پھر تم یہیں کھڑی ہو جاؤ بارش رکنے تک، جیسے ہی بارش کم ہو جائے تو پھر یہاں سے چلی جانا۔ میں نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ میں ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، مگر اس کے باوجود اس لڑکی نے میرے دل کی دنیا کو تہبالہ کر دیا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کچھ دیر ہو گئی۔ وہ بالکل چپ چاپ کھڑی تھی۔ سنو، تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میں نے یوں ہی اس سے بات بڑھانے کے لیے پوچھا۔ ہمارا گاؤں جمنا پور ہے، جہاں سے تھوڑی ہی دور پر ہے۔ اس نے جنگل میں شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس علاقے میں رہنے والا تھا، مگر آج تک میں نے ایسا کوئی بھی نام نہیں سنا تھا۔ آس پاس کے علاقوں کو تقریباً میں جانتا ہی تھا۔ یہ گاؤں کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف ہے، اس نے پھر اشارہ کیا۔ اب بارش آہستہ آہستہ ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا یا کچھ کہتا، وہ تیز قدم اٹھائے اس طرف بڑھ گئی جس طرف اس نے اپنے گاؤں کا اشارہ کیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر ابھی وہاں سے چلی جائے، مگر وہ جا رہی تھی اور میں اداس نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ میں نے مایوسی سے اپنا تھیلا کندھے پر لٹکایا اور لالٹین اٹھائے گاؤں کے موڑ کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں بہت اداس تھا۔ ساری رات اس لڑکی کی یاد مجھے آتی رہی اور میں اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آئی۔ دوسرے دن پھر میں اپنے کام پر نکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں اسی موڑ پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا جس طرف سے آل داد کے گاؤں کو راستہ جاتا تھا۔ میں اس راستے کو غور سے دیکھنے لگا جس راستے پر تھوڑی ہی دیر وہ لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ آج موسم قدرے صاف تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں آل داد کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ میں اس پیڑ کے نیچے پہنچ گیا جہاں رات کو وہ لڑکی مجھے یہاں پر ملی تھی۔ اسے تلاش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ آج پھر لکڑیاں چننے کے غرض سے آئے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1 روز، 2 روز، 3 روز، پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں صبح شام آتے جاتے اس پیڑ کے نیچے جاتا اور اسے دیکھتا، مگر اس دوران لڑکی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ ایک بار
وہ لڑکی دوبارہ مجھے مل جائے۔ ایک روز میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے پر چل پڑا جدھر اس نے اپنے گاؤں کا پتہ بتایا تھا۔ میں اس پیڑ سے آگے نکل کر کافی دور آ گیا تھا، مگر آگے صرف جنگل ہی جنگل تھا اور دور تک کسی گاؤں کا نام نشان تک نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ایک دو لوگوں سے بھی جمنا پور کا نام پوچھا، مگر سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ اس طرف تو جمنا پور کے نام سے کوئی گاؤں ہی نہیں ہے۔ میں دل میں بڑا حیران تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اگر گاؤں نہیں تھا یا گاؤں نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ اس لڑکی نے اپنا نام گل بہار بتایا تھا۔ گل بہار کی یادیں میرے دل میں چپک کر رہ گئی تھیں۔ گھر میں بیوی سے بھی اب میں سیدھی منہ بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی بیچاری پریشان تھی اور حیران کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ آج میں کام سے فارغ ہوتے ہی صوفی جی کے پاس چلا گیا۔ صوفی جی کہنے لگے، کیا بات ہے انور، خیریت تو ہے؟ ہفتہ بھر ہو گیا ہے تم یہاں آئے نہیں۔ جی ہاں صوفی صاحب، میں تھوڑا سا مصروف تھا، میں نے جواب دیا۔ میری بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر صوفی بھی سمجھ گئے اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتے رہے، لیکن میں نے کوئی خاص بات نہ کی اور پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا اور پھر اگلی صبح جنگل میں اسی موڑ پر پہنچ کر میں اس راستے پر چل پڑا جہاں پیڑ کے نیچے وہ مجھے ملی تھی، اور اس دفعہ میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ میری اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ لکڑیوں کا ایک گھٹا سر پر اٹھائے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی تیز تیز قدم اس کی طرف بڑھائے اور پیچھے سے آواز دی، اے گل بہار بات سنو، اے گل بہار بات سنو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رک گئی۔ گٹا اٹھائے اس نے پلٹ کر دیکھا، ارے تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے والہانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بابو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہیں کوئی کام نہیں، دراصل تم بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہو نا، اس لیے۔ ہاں تو ہمارے گھر لکڑیاں بہت تھی نا، ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نہیں آئی تھی۔ مگر تمہیں کیا کام ہے؟ وہ ابھی تک حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کوئی کام نہیں۔ پھر میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ چند ثانیے مجھے دیکھتی رہی، پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو گل بہار، میں تمہیں الفاظ جیسے میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں تمہارا کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو گل بہار، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ میں موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ان الفاظ کے سنتے ہی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر ایک کہکا لگا کر ہنسی۔ کیوں، مجھ میں ایسا کیا ہے جو میں تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم گل بہار، جب سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے میں بہت بے چین ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا نیچے زمین پر رکھ دیا، پھر دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ انور صاحب، اس نے میرا نام لیا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے میں نے تو تمہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے ہی تو مجھے اپنا نام بتایا تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام بتایا ہو۔ ہاں اس کا نام ضرور میں نے اس سے پوچھا تھا۔ پھر وہ بولی، آپ شادی شدہ بھی ہیں اور انور صاحب آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے گل بہار، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ بھی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، یہ بھی تو آپ ہی نے بتایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ میں گم سم اسے دیکھا جا رہا تھا۔
مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ میں سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا، مگر وہ برابر یہی اصرار کرتی رہی کہ اس نے اپنے بارے میں اس کو خود بتایا ہے۔ آخر میں نے کہا، اچھا، اگر میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کیا مجھے محبت کرنے کا حق نہیں؟ کیا میں کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا؟ وہ دھیرے سے بولی، ایسی بات نہیں، مگر آپ مجھ سے محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، اس کے لیے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو گل بہار۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، پھر جھٹ سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، سر پر رکھا اور واپس جنگل کی طرف تیزی سے چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہا، مگر اس نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ درختوں کے درمیان غائب ہو گئی۔ لگتا تھا کہ میری بات کا اس کو بہت برا لگا۔ اب میں مایوس قدموں سے واپس اپنے راستے پر چل پڑا۔ اب میرے دل کے بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ہر روز صبح وقت سے پہلے اسی جگہ پہنچ جاتا، اگرچہ وہ راستہ میرے معمول کے راستے سے ہٹ کر تھا، مگر اس سے دوبارہ ملنے کی تڑپ مجھے وہاں کھینچ لاتی تھی۔ اگلے دن بھی وہاں ویرانی تھی، اس سے پہلے بھی وہاں ویرانی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ آخرکار مایوس ہو کر اپنا کام اسٹارٹ کر لیا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ روز چند لمحوں کے لیے وہاں رک کر اس کا انتظار کرتا۔ دل میں افسوس بھی تھا کہ شاید میں نے جلد بازی میں اسے ایسی بات کہہ دی تھی جس سے وہ ناراض ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے مگر گل بہار کا کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل کے اس راستے پر بھی آگے تک چلا گیا اور ڈر بھی تھا کہ کہیں مجھے اللہ داد دوبارہ وہاں دیکھ نہ لے، مگر نہ جمنا پور کا کوئی آدمی نظر آیا اور نہ ہی گل بہار کا کوئی سراغ ملا۔ پھر ایک صبح جب میں ہمیشہ کی طرح اسی جگہ پر جا پہنچا تو اچانک درخت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی۔ اپنے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ وہ واقعی گل بہار تھی اور وہ رو رہی تھی۔ گل بہار، کیا ہوا گل بہار؟ خیریت تو ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ گل بہار، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ میں اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ دیکھو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر وہ روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ مگر کیوں نکالا ہے تمہیں گھر سے؟ صرف اس لیے کہ میں نے ان کے سامنے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کا ذکر کیا۔ وہ اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے اس جنگل میں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی جاگی کیونکہ وہ مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے پوچھا، تم کس سے محبت کرتی ہو گل بہار؟ وہ روتے ہوئے بولی، اپنی ہی برادری کے ایک لڑکے سے، مگر وہ بہت ڈرپوک نکلا۔ میں نے کہا، پریشان مت ہو، اب تم کہاں جاؤ گی؟ کہاں جاؤں بابو، آپ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی بھی نہیں اور نہ میرا کوئی سہارا ہے اور نہ میرا اب کوئی گھر ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میری بیوی اور 2 بچے بھی ہیں، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ پھر مجھے بتا کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا لوں۔ وہ اداس لہجے میں بولی، جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی اور جس سے میں محبت کرتی تھی، اس نے بھی پنچایت کے سامنے انکار کر دیا۔ وہ میرے خاندان سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا،
اس سے اپنی جان کا خوف تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ اچھا، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بہت خاموش رہی اور خاموشی سے سوچتی رہی۔ میں نے دوبارہ کہا، تم یہاں جنگل میں تو نہیں رہ سکتی نا، آخر کہاں جاؤ گی؟ پھر وہ گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا۔ میں نے اسے نرمی سے کہا، میرے ساتھ چلنا ہے تو ہچکچاؤ مت، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں، صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستہ سے راضی ہو گئی۔ میں اسے ساتھ لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو میرے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر سوالیہ تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے گل بہار کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے بیوی سے کہا، یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آ گیا، اس لیے اسے لے کر گھر پہ آیا ہوں۔ فکر نہ کرو، جب اس کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو یہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ پھر میں نے کہا، اس کے لیے کچھ کھانا لے آؤ۔ میری بیوی خاموشی سے اندر چلی گئی اور کچن سے گل بہار کے لیے کھانا لے آئی، اور پھر گل بہار صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ رات بھر اسی سوچ میں گزری کہ آگے کیا ہوگا۔ صبح ہونے میں ابھی تھوڑی دیر باقی تھی۔ میں نے گل بہار سے کہا، اب تم آرام کرو، امید ہے چند دنوں میں تمہارے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے یہاں ضرور آ جائیں گے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، شام کو آ کر پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر میں خوشی خوشی اپنے کام پر روزانہ کی طرح روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں عجیب سی مسرت تھی۔ جس لڑکی کو میں پسند کرنے لگا تھا وہ خود ہی کسی نہ کسی بہانے میرے گھر آ گئی تھی۔ اس دن میں نے اپنا کام بھی جلدی جلدی نمٹایا اور شام سے پہلے گھر واپس پہنچ گیا۔ گھر آ کر دیکھا تو گل بہار میری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ دونوں مل کر گھر کے کام بھی کر رہی تھیں۔ میری بیوی نے اس کے لیے دوسرے کمرے میں چارپائی اور بستر لگا دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش کسی نہ کسی بہانے گل بہار ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے اور اس کے گھر والے اسے کبھی بھی ڈھونڈنے یہاں تک نہ پہنچے۔ میری بیوی رات کو مجھے گل بہار کی غمگین کہانی سنانے لگی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، مگر وہ راضی نہیں تھی۔ اس بات پر اسے بہت بری طرح مارا گیا اور پیٹا گیا، آخرکار گھر سے نکال ہی دیا۔ پھر بیوی نے تشویش سے کہا، مگر ایک جوان لڑکی کو اس طرح اپنے گھر میں رکھنا مناسب بات نہیں ہے۔ کل اس کے والدین کا پتہ لگاؤ اور ان سے بات کرو تاکہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، بات کروں گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے جواب دے دیا، حالانکہ دل ہی دل میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ گل بہار اس گھر سے جائے۔ اگلے دن میں حسب معمول اپنے کام پر چلا گیا، مگر اس کے گھر والوں کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شام کو واپس آیا تو بیوی نے پھر یوں پوچھا، کیا تم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا؟ میں نے جھوٹ موٹ بول دیا، ہاں، مگر ڈھونڈنا آسان نہیں۔ ابھی تک ان کا صحیح پتہ نہیں ملا، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بہت غصے میں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ کچھ دن گزر جائیں، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، کہیں لڑکی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے، پھر بیوی نے دوبارہ اصرار شروع کر دیا کہ اس کے گھر والوں کا پتہ لگایا جائے۔ میں نے ایک دن پھر جھوٹ بول دیا، ان کا پتہ چل گیا ہے، میں نے ان سے بات بھی کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اب ہم اسے کبھی بھی واپس نہیں لے جائیں گے۔ میری بیوی پریشان ہو گئی۔ تو دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔